السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کتاب شرح العقائد، صفحہ نمبر 35۔ تو آپ تیار ہیں؟ جی کھولیے اپنی کتاب صفحہ نمبر 35۔ سبب علم جو دوسرا ہے یعنی خبر صادق، اس کی بحث۔ تو امید ہے آپ نے کتاب اپنی کھول لی ہوگی۔ شروع کرتے ہیں، پہلے کتاب کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ اے الخبر الثابت علی السنۃ قوم لا يتصور تواطؤهم اے لا يجوز العقل توافقهم على الكذب ومصداقه وقوع العلم من غیر شبہۃ وهو بالضرورہ موجب للعلم ضروری كالعلم بالملوک الخالیہ فی الازمنة الماضیہ والبلدان النائیہ يحتمل العطف على الملوك وعلى الازمنة والأول أقرب وإن كان أبعد فها هنا أمران أحدهما أن المتواتر موجب للعلم وذلك بالضرورة فإننا نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد وإنه ليس إلا بالأخبار أو بالإخبار، والثاني أن العلم الحاصل به ضروري وذلك لأنه يحصل للمستدل وغيره حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم إلى العلم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات. وأما خبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام واليهود بتعبيد دين موسى عليه السلام فتواتره ممنوع. تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی؟ چلیے شروع کرتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے کے سبق میں یہ بتایا تھا کہ اسباب علم تین تھے: حواس سلیمہ، خبر صادق اور عقل۔ حواس سلیمہ کا بیان تفصیل کے ساتھ گزر چکا۔ دوسرا سبب علم ہے خبر صادق، اور خبر صادق میں دو لفظ تھے، ایک خبر اور ایک صادق۔ صدق پر ہمیں گفتگو کرنا تھی، صاحب کتاب نے گفتگو کی تھی، اس کا بیان بھی اس سے پہلے سبق میں گزر چکا ہے۔ آج خبر صادق کی جو دو قسمیں ہیں، متواتر اور دوسری قسم ہے خبر رسول۔ تو خبر متواتر پر آج گفتگو کریں گے کہ خبر متواتر کسے کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، خبر متواتر کی تعریف بھی ہم اس سے پہلے سبق میں کر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں، بہرحال اعادہ کر دیتے ہیں۔ خبر متواتر اس خبر کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنے زیادہ ہوں، جو خبر اتنے لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو کہ ان لوگوں کا کذب پر متفق ہونا عقل جائز قرار نہ دے، عقل حکم نہ دے کہ یہ لوگ جھوٹ پر متفق ہو جائیں گے۔ تو عقل اگر جن لوگوں کے کذب پر محال ہونا، متفق ہونا محال جانے، تو ایسے لوگوں کی خبر متواتر ہوگی۔ اور جن لوگوں کی خبر کو، جن لوگوں کے کذب کو عقل محال نہ جانے کہ وہ لوگ کذب پر متفق ہوں گے، تو کذب پر متفق ہونے کو عقل محال نہ جانے، تو ایسے لوگوں کی خبر درجۂ تواتر کو نہیں پہنچے گی اور مفید یقین
نہیں ہوگی۔ ہماری اس گفتگو سے بچوں آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ راویوں کی تعداد خبر متواتر ہونے میں دخیل نہیں ہے۔ صحیح تو یہی ہے، جمہور محققین کا قول بھی یہی ہے کہ راویوں کی تعداد خبر کے متواتر ہونے میں دخیل نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ راویوں کی تعداد متعین کر دی، یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ خبر متواتر ہونے کے لیے شرط ہے کہ تعداد کم سے کم 5 ہو، کچھ نے کہا 12 ہو، کچھ نے کہا 20 ہو، کچھ نے کہا 40 ہو، کچھ نے کہا 70 ہو۔ لیکن محققین کا یہ مذہب نہیں ہے۔ محققین کا مذہب یہ ہے کہ راویوں کی تعداد متعین نہیں ہے، بلکہ عقل کے اوپر ہے کہ عقل جن لوگوں کی خبر کو اس طور سے جانے، جن لوگوں کے بارے میں عقل یہ فیصلہ کرے کہ یہ لوگ کذب پر متفق نہیں ہو سکتے، تو ان لوگوں کی خبر متواتر ہوگی، مفید یقین ہوگی۔ اور جن لوگوں کے بارے میں عقل یہ کہے کہ یہ کذب پر متفق ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی خبر متواتر نہیں ہوگی اور مفید یقین نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں 2 طرح کی باتیں ہیں، 2 باتیں ضرور آپ سمجھیں یہاں پر۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی خبر بڑی اہم ہوتی ہے، بہت اہم خبر ہوتی ہے۔ خبروں کے بھی مختلف درجے ہوتے ہیں نا، کچھ خبریں بہت اہم ہوتی ہیں اور کچھ خبریں بہت زیادہ اہم نہیں ہوتی ہیں۔ تو جو خبریں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ایسی خبروں میں عقل کہتی ہے کہ بہت چنندہ، لائق احتیاط، لائق اعتماد، بھروسے مند اور تقوی شعار، عدالت کے پیکر لوگ اگر خبر دیں گے تو ایسے لوگوں کی خبر عقل کہے گی کہ معتبر ہوگی، اور ایسے لوگوں کی خبر دینے کو کہا جائے گا کہ یہ خبر متواتر ہے، کیونکہ وہ عقل کہے گی کہ ایسے لوگ خبر دے رہے ہیں، تو عقل کہے گی کہ ان لوگوں کا کذب پر متفق ہونا محال ہے خبر کی اہمیت کے پیش نظر۔ وہیں پر وہی خبر اگر ایسے لوگ دیں، خبر بہت اہم ہے لیکن سینکڑوں لوگ خبر دے دیں، تو اب ایسی صورت میں عقل کہے گی یار اتنی اہم خبر اور ایسے لوگوں کی خبر معتبر ہو جائے اتنے اہم مسئلے میں، تو عقل کہے گی نہیں، ان لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا محال نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی اہم خبر کی، اہم مسئلے کی خبر، اہم عقیدے کی خبر باثقہ، لائق اعتماد بڑے بڑے علماء مجتہدین، مثلا 5 ہی علماء دے دیں، تو عقل کہے گی کہ ارے یہ تو اپنے زمانے کے چنیدہ لوگ ہیں، لہذا ان 5 لوگوں کی ہی، 4 لوگوں کی ہی خبر پر یقین کر لیا جائے گا، اور ان کی خبر مفید یقین ہوگی، ان کی خبر متواتر کہلائے گی۔ اور اسی مسئلے کی، اسی عقیدے کی خبر سینکڑوں ایسے لوگ دے دیں جو نہ صاحب عدل ہو، نہ صاحب امانت ہوں، تقوی شعار نہ ہوں، با علم نہ ہوں، ایسے لوگ خبر دے دیں، تو سینکڑوں خبر دے دیں گے، تب بھی عقل کہے گی ہو سکتا ہے کہ سب جھوٹے مل کر چلے آئے ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک تو خبر کی اہمیت کے پیش نظر، اور دوسری بات یہ ہے کہ شخصیتوں کا اعتبار ہوتا ہے۔ اگر شخصیتیں بہت زیادہ اعلیٰ درجے پر فائز ہیں تو 4-5 شخصیتوں نے خبر دے دی، 2 شخصیتوں نے ہی خبر دے دی، آدمی اسی پر یقین کر لیتا ہے۔ اور اگر شخصیتیں کچھ مجروح ہیں تو 10-12 شخصیت، 4-5 شخصیتوں نے خبر دی تو آدمی کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یار اس میں کچھ گڑبڑی ہو، لیکن وہیں پر 50-60 یا 100 لوگوں نے خبر دے دی،
ایسی شخصیتیں آ گئی تو یقین ہو جاتا ہے اس صورت میں بھی. تو کچھ شخصیتوں کا اعتبار بھی کیا جائے گا اور کچھ خبر کی اہمیت کو بھی دیکھا جائے گا کہ خبر کس قبیل سے ہے. بہرحال کچھ بھی صحیح، محققین کے نزدیک خبر متواتر ہونے کے لیے راویوں کی تعداد متعین نہیں ہے. بس خبر اس طور سے ہو کہ وہ علم قطعی اور علم یقینی کا افادہ کر دے. عقل کہے کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے، جھوٹی نہیں ہوگی، یہ لوگ جو خبر دے رہے ہیں یہ سچ ہوگی، جھوٹی نہیں ہوگی. عقل اگر ان کے کذب پر متفق ہونے کو محال قرار دے دے اور وہ علم قطعی اور یقینی حاصل ہو تو وہ خبر متواتر کہلائے گی، چاہے اس کے راوی بہت کم ہی کیوں نہ ہو. تو تعداد متعین نہیں ہے خبر متواتر کے لیے محققین کے نزدیک. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو خبر متواتر کی تعریف سمجھ میں آئی. اور دوسری کیا، خبر متواتر کے اندر راویوں کی تعداد متعین ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ نے سنا. تھوڑا ترجمہ کرتے ہیں. وہ ہوگا یعنی خبر متواتر تعریف کر رہے ہیں. اے الخبر ثابت علی السنۃ قوم. خبر متواتر وہ خبر ہے جو ایسے لوگوں کی زبانوں پر جاری ہو، ثابت ہو، لا یتصور تواترہم، جن کا متفق ہونا متصور نہ ہو، علی الکذب، کذب پر. لا یتصور تواترہم، یار راحت تصور کی بات جو ہے، لا یتصوروں سے مراد ہے لا یجوز العقل. عقل ان کے کذب پر متفق ہونے کو جائز قرار نہ دے، فیصلہ نہ کرے. یہ لا یجوزوں سے کیوں تفسیر کر دی صاحب شرح نے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصور، نفس تصور، ذہن میں ایک صورت تو آ سکتی ہے نا، کتنے بڑے متقی و پرہیزگار پوری زمانہ خبر دے دے، لیکن عقل من حیث هو العقل، اس میں یہ تو امکان ہے کہ کذب کا تصور آ جائے. یہ امکان ہے کہ تصور ہو جائے اس بات کا کہ جھوٹ پر اتفاق ہو. تو نفس تصور کافی نہیں ہے، بلکہ کیا عقل جائز قرار نہ دے، ورنہ تصور تو آ سکتا ہے. اس لیے لا یتصوروں سے کی تفسیر لا یجوزوں سے کرتی کہ یعنی لوگوں کا، ایسے لوگوں کے زبانوں پر وہ خبر جاری ہو کہ جن کا کذب پر متفق ہونا عقل جائز قرار نہ دے. ومصداقہ، خبر متواتر کا مصداق، اور خبر متواتر کا مصداق سے مراد جو خبر متواتر کے خبر متواتر ہونے کی تصدیق کرے کہ یہ خبر متواتر ہے، یا جو اس کے حد تواتر کو پہنچنے پر دلالت کرے، وہ اس کا مصداق ہوگا. تو اس کا مصداق جو ہے وہ یہ وقوع العلم من غیر شبہہ، کہ علم کا وقوع ہوگا بغیر شبہے کے. اگر علم کا وقوع بغیر شبہے کے ہو جائے تو وہ خبر متواتر ہے، چاہے اس کے راوی کم ہو. تعین راوی ضروری، تعین عدد راوی ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مصداقہ وقوع العلم من غیر شبہۃ سے صاحب شرح نے اسی بات کو بتایا ہے کہ تعداد متعین نہیں ہے، بس وقوع علم من غیر شبہ اگر ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ خبر متواتر ہے. وہو بالضرورہ، یہ وقوع وہو بالضرورہ بیچ میں نکال دیا، یعنی خبر متواتر ہوا کا تعلق ہے آگے، وہو موجب للعلم ضروری، وہ علم ضروری کو کی موجب ہے، یعنی خبر متواتر سے علم ضروری واجب ہوتا ہے. بالضرورہ بیچ میں نکال دیا کیونکہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف صاحب شرح کا کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا جو علم ضروری ہوتا ہے وہ بدیہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ بدیہی ہوتا ہے. کل علم بالملوک الخالیہ، مثال دے رہے ہیں جیسے کہ گزشتہ بادشاہوں کا علم، گزشتہ زمانوں میں گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم اور دور دراز شہروں کا علم. تو بھائی اتنے بادشاہ گزرے، ہم نے خبروں کے ذریعے سے ہی تو جانا ہے، سب خبروں کے ذریعے سے جانا ہے.
اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ فلاں شہر موجود ہے، فلاں شہر موجود ہے، مکہ، بغداد، تمام شہروں کا ہمیں یقین ہے۔ کیا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، خبروں سے ہی یا خبر دینے ہی سے ہمیں یہ سب معلوم ہے۔ دیکھیے خبر سے علم ضروری حاصل ہوتا ہے نا جی، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے، اور یہ بدیہی ہے، حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ بدیہی بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہم ہی کو مکہ اور بغداد کا علم ہے؟ بے وقوف سے بے وقوف جس کو زمانے میں ڈھونڈ لو وہ بھی یہ علوم حاصل کر لیتا ہے، جن کو ترتیب مقدمات کی کوئی رہنمائی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ بھی، ان کو بھی ایسے علوم حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو جن کو، جب بچوں کو، پاگلوں کو، اور جن کو کوئی بھی ترتیب مقدمات کا سلیقہ نہ ہو، جب ان کو علم حاصل ہو جا رہا ہے تو علم تو بدیہی ہی ہوگا۔ اگر نظری ہوتا تو ایسے لوگوں کو علم حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صاحب شرح فرماتے ہیں یحتمل العطف، یہ والبلدان النائیہ جو مصنف نے کہا، یہ بلدان النائیہ یہ عطف کا احتمال رکھتا ہے۔ دو چیزوں پر اس کا عطف ہو سکتا ہے۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ البلدان النائیہ کا عطف ملوک پر کیا جائے، تو ملوک پر عطف کیا جائے تو معنی ہوگا کہ جیسے کہ ازمنہ ماضیہ میں گزشتہ بادشاہوں کا علم اور دور دراز شہروں کا علم، تو یہاں پر علم کتنے چیزوں کے ہو گئے؟ بادشاہوں کے علم اور دور دراز شہروں کے علم، تو دو علم ہو گئے نا یہاں پر جی۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ علی الازمنہ، کس پر عطف ہو؟ ازمنہ پر۔ اب ازمنہ پر عطف ہوگا تو اب معنی ہوگا جیسے کہ گزشتہ زمانوں میں گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم اور دور دراز شہروں میں، جیسے کہ گزشتہ زمانوں میں اور دور دراز شہروں میں گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم۔ تو اب یہاں پر بادشاہوں کا علم، یہاں پر ایک ہی علم ہوگا اس صورت میں نا۔ پہلی صورت میں دو علم ہو رہے تھے اور دوسری صورت میں ایک علم ہو رہا ہے۔ تو صاحب شرح فرماتے ہیں دونوں میں سے کسی پر بھی عطف کر سکتے ہیں، دونوں میں سے ہر ایک کے لیے باعث ترجیح موجود ہے۔ کیا ہے باعث ترجیح یہاں پر؟ کیا آپ ملوک پر بھی عطف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ملوک پر عطف کرنا یہ معنی کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے، معنی کے اعتبار سے ملوک پر عطف کرنے کو ترجیح ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دو علم ہو جائیں گے، اور چاہے تو ازمنہ پر بھی اس کا عطف کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں اگرچہ علم ایک ہو جائے گا، لیکن ازمنہ پر عطف کرنے میں مرجع یہ ہو جائے گا کہ یہاں پر ازمنہ یہ بے اعتبار مکان یہ بلدان النائیہ سے زیادہ قریب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں یحتمل العطف علی الملوک، یہ ملوک پر بھی عطف کا احتمال رکھتا ہے اور ازمنہ پر بھی عطف کا احتمال رکھتا ہے۔ والاول، ملوک پر عطف کرنا یہ اقرب ہے معنی کے اعتبار سے، کیونکہ دو معنی حاصل ہو جائیں گے۔ وہ ان کانا ابعدا، اگرچہ مکان اور لفظ کے اعتبار سے بعید ہے، اور ازمنات پر عطف کرنا لفظ اور مکان کے اعتبار سے قریب ہے، اگرچہ معنی کے اعتبار سے بعید ہے۔ بہرحال علم خبر متواتر یہ موجب علم ضروری ہے، یہ انہوں نے کہا صاحب متن نے۔ صاحب شرح فرماتے موجب للعلم ضروری جیسی مصنف نے کہا، تو مصنف کے اس قول سے ایک بات تو بالکل صراحتاً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ خبر متواتر یہ علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے، مفید ہوتی ہے، یہ تو معلوم ہو، یہ تو بالکل صریح ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن اس سے حاصل ہونے والا علم بدیہی ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں تو آ رہی ہے، لیکن ضمناً تو فرماتے ہیں انہی دونوں باتوں کو صاحب شرح ان لفظوں میں بیان کرتے ہیں۔ فہا ہونا امران، مصنف کی اس عبارت سے دو امر سمجھ میں آتے ہیں۔ احدہما، ایک امر تو یہ سمجھ میں آتا ہے ان المتواتر موجب للعلم وذالک بضرورہ، کہ ایک تو یہ کہ متواتر یہ موجب علم ہے، اور اس کا موجب علم ہونا کہ تواتر کا علم جو خبر متواتر جو علم کو واجب کرتی ہے یہ ضروری ہے۔ ضروری کیسے ہے؟ ضروری بے معنی یقینی کہہ رہے ہیں، بالضرورہ،
اس کا موجب علم ہونا یقینی ہے. کیوں؟ فَإِنَّا نَجِدُ، مثال سے تمثیل سے سمجھا رہے ہیں. فَإِنَّا نَجِدُ مِنْ أَنفُسِنَا الْعِلْمَ، ہم اپنے اندر علم پاتے ہیں. کس کا علم؟ بے وجود مکہ، مکہ کے وجود کا اور بغداد کے وجود کا علم پاتے ہیں. وَإِنَّهُ، اور یہ علم ہمیں یقین ہے نا کہ مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے اور بغداد بھی ہے، سب کا یقین ہے ہمیں. تو دیکھو ہم اپنے اندر یقین اور علم پاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَّا بِالْإِخْبَارِ، یہ علم ہمیں حاصل نہیں ہوا ہے مگر خبریں دینے سے، یا بالاخبار بھی پڑھ سکتے ہو اسے، مگر خبروں کے ذریعے سے. تو ایک امر تو یہ ہے کہ خبر متواتر موجب علم ہے. تو علم ہمیں حاصل ہو رہا ہے نا، جی موجب علم ہے یقینی طور پر، ضروری طور پر. وثانی، دوسرا امر یہاں پر یہ ہے کہ ان العلم الحاصل به ضروری، کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا جو علم ہے وہ بدیہی ہوتا ہے. یہاں پر ضروری بے معنی بدیہی ہے. وذالک، وہ اس وجہ سے بدیہی کیوں ہے؟ بدیہی کے ہونے کی اس کی تائید پیش کر رہے ہیں. وہ اس وجہ سے لأنہ یحصل للمستدل وغیرہ، کیونکہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا جو علم ہوتا ہے وہ مستدل کو بھی حاصل ہو جاتا ہے اور غیر مستدل کو. غیر مستدل میں یہاں تک کہ بچوں کو، الذین لا اہتداء لهم الی العلم بطریق الاکتساب، جن بچوں کو بطریق اکتساب، بطریق ترتیب مقدمات، جن کو علم حاصل کرنے کی طرف کوئی رہنمائی اور کوئی سلیقہ نہیں ہوتا ہے، ان کو بھی علم حاصل ہو جاتا ہے. چلیے خیر، مصنف نے کہا خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم کیا ہے؟ بدیہی ہے. بات ثابت ہو گئی. پہلا مسئلہ جو انہوں نے کہا تھا کہ خبر متواتر سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ دیکھیے جناب، تمام نصارہ خبر دیتے چلے آئے ہیں کس بات کی؟ قتل عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. تمام نے خبریں دی. لیکن اب اگر یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اگر یہ موجب یقین ہے تو آپ کو یقین کرنا چاہیے قتل عیسیٰ علیہ السلام کا، معاذ اللہ یقین کرنا چاہیے. تو اس سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خبر متواتر موجب علم یقینی نہیں ہے. ایسے ہی یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی ہمیشہ رہنے کی خبر دی ہے. وہ دین موسیٰ علیہ السلام کو کے تعبید کے قائل ہیں، اس کو ہمیشہ رہنے کے قائل ہیں، اور یہ ان سے خبر جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے، لگاتار چلی آ رہی ہے ایسی خبر. تو پھر اگر مفید یقین ہے خبر متواتر تو یقین کرنا چاہیے ان کی خبروں پر. پھر یقین کیوں نہیں کرتے؟ یہاں پر تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ان کی خبر مفید یقین نہیں ہے. پھر کیا جواب دیں گے؟ صاحب شرح یہ بات ذکر کر کے اس کا جواب دیتے ہیں. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا تواتر ہی ممنوع ہے. کیا ممنوع ہے؟ ان لوگوں کا تواتر ممنوع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پیارے بچوں، متواتر کے شرائط سے ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ خبر اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ عقل جن لوگوں نے خبر دی ہے ان لوگوں کے کذب پر متفق ہونے کو محال قرار دے، تب ہے خبر متواتر. یہ اس کے شرائط سے ہے. اور رہے، ہم نے کہا نا کہ تعداد ضروری نہیں ہے، یقین ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہونا چاہیے. رہے یہ یہود و نصارہ، تو یہ اپنے نبی کے دین اور ان کی کتابوں میں تحریف کرنے والے لوگ، اپنے من پسند گڑھ لینے والے لوگ، عقل ان لوگوں کو سچا قرار دے گی؟ نہیں، ان کا جھوٹ پر متفق ہونے کو محال عقل قرار نہیں دیتی ہے. اس لیے ان کا تواتر ممنوع ہے. اور ایک دوسری وجہ بھی ہے ان کا تواتر کیوں ممنوع ہے، ایک وجہ اور بھی ہے. وہ یہ ہے کہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ جو انہوں نے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سولی مصلوب ہونے کی اور مقتول ہونے کی جو خبر انہوں نے دی ہے، تو ابتداً یہ خبر منقول تھی 4 نصرانیوں سے،
اور 7 یہودیوں سے۔ تو کل کتنے ہوئے یہ؟ ایک تو یہ خود ہی محل خفا میں ہے، خود ہی جھوٹے ہیں، اور دوسرے کتنے سے ہیں؟ 4 نصرانی۔ پوری قوم میں سے کسی نے خبر نہیں دی، 4 نے آ کے بیان کر دیا، وہ پھیلا دی پھر بعد میں۔ تو اس لیے یہ تو حد تواتر کو پہلے ہی نہیں پہنچی۔ اور رہا تعبید دین موسیٰ کے بارے میں خبر دینا یہودیوں کا، تو یہودیوں کا خبر دینا، اچھا انہوں نے خبر کیوں دی تھی؟ انہوں نے بھی استدلال ایک چیز سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ تم مچھلی کا ہفتے کے دن شکار کرنے سے رکے رہو، کہا تھا تمسکوا بالسبت ما دامت السماوات والارض، تم ہفتے کے روز، کیونکہ قرآن پاک میں یا ان لوگوں کو قرآن پاک نے تو اس کا بیان کیا ہے، اس کی خبر دی ہے، ان لوگوں کو ہفتے کے روز شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، جیسے کہ قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، لما بین یدیہا لما بین یدیہا۔ تو یہاں پر یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی دین کی ہمیشگی کی خبر انہوں نے دی، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمسکوا بالسبت، ہفتے کے روز شکار کرنے سے رکے رہو جب تک کہ آسمان و زمین رہیں۔ تو ما دامت سما، ما داما سے انہوں نے دوام سمجھ لیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ دین موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بہرحال ان کا یہ تواتر بھی ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہودی بخت نصر نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے ایک، تو اس بخت نصر کے زمانے میں یہ نصرانی بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کا قتل عام کیا، اتنا قتل عام کیا، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا قتل کیا کہ ندیاں خون کی بہا دیں اس نے، جگہ جگہ پر خون ہی بہتا تھا، پورے زمانے سے اس نے یہودیوں کا نشان مٹا دیا۔ تو اگر کہیں کہیں ایک آدھ جگہ پر چھپے ہوئے جو یہودی ایک آدھ یکتا مطلب کوئی اگر رہ گیا تھا، بس وہی رہ گیا، تو ان کی تو نسل ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب یہ کوئی رہ گیا تو ان کی تو یہ تو آحاد کے درجے میں تو ویسے ہی آ گئے، ان کی تو خبر ویسی متواتر نہیں ہے۔ پھر بعد میں عیسائیوں نے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے پوری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کر کے اسرائیل جو ملک ہے، ایک ملک بسا دیا ساری دنیا سے، تھوڑے جو جگہ جگہ پھیلے ہوئے تھے ان کو اکٹھا کر کے عیسائیوں نے کئی سو سال کے بعد ان کو اکٹھا کر کے ایک ملک بنا دیا اسرائیل۔ اور اسرائیل بنانے کا منصوبہ ہی عیسائیوں کا یہ تھا کہ یہ عرب کے قریب میں بنایا تاکہ یہ مسلمانوں سے لڑتے رہیں۔ یہی وجہ ہے آج تک سیریا وغیرہ، شام وغیرہ میں تباہی مچائے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہودیوں کی تو نسل ہی ختم کر دی تھی بخت نصر نے، تو ان کا تو تواتر ویسے ہی ممنوع ہے، کیونکہ تواتر کے لیے صرف اکا دکا کافی نہیں ہے۔ پیارے بچوں، بات سمجھ میں آئی؟ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔